آج تک ڈیجیٹل بریکنگ، چین کے خلاف ایکجٹ ہوئے 50 دیش۔ سنیکت راشٹر میں اٹھایا گیا اوئیگر مسلمانوں کا مدعا۔ اوئیگر مسلمانوں کو حراست شیوروں میں رکھنے کا آروپ ہے چین پر۔ مانو ادھیکار سموہوں نے رپورٹ میں چین پر لگایا ہے آروپ میں کہا گیا ہے کہ چین میں مانو ادھیکاروں کے النگھن کے مہتوپورن ساکش ملے ہیں، جبکہ چین کے راجدوت نے کہا کہ یہ سب راجنیتی سے پریرت ہے۔ یہ میٹنگ راجنیتی سے پریرت بتایا چین کے راجدوت نے۔ چین کے خلاف ایکجٹ ہوئے ہیں 50 دیش۔ سنیکت راشٹر میں اٹھایا گیا ہے اوئیگر مسلمانوں کا مدعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف ایک الحمدللہ اچھی خبر تو خیر آپ لوگ کنٹینیو سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اب دنیا جاگ چکی ہے اور آنکھیں ہمارے خاص کر مسلمان کنٹریوں کے کھل چکے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہے غیر مسلم بھی جو اب ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کا، کیونکہ اب ان کے پاس اب کچھ رہا نہیں بھائی۔ اب یہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگرچہ ہم مسلمانوں کی سپورٹ کریں یا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہونے سے اگرچہ ہم کسی کو روکیں گے تو یہ لوگ ہماری سنیں گے اور ہم کو مانیں گے۔ اس لیے یہ لوگوں میں ایک بہت بڑی ایک وہ چل رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جبکہ چائنا بڑھ چڑھ کر ساتھ دے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے سعودیہ اور امریکہ کی لڑائی میں، اس کے باوجود OIC نے ایک جرت مندانہ اور مردانہ اور دلیرانہ فیصلہ یہ کیا کہ چائنا کو ساری دنیا سے بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتا دوں میں آپ کو، وہاں پہ جو چائنا میں جو مسلمان جو زندگی گزارتے ہیں وہ وہاں پہ بیل اور بکری کے ویسا ہو گئی ان کی زندگی۔ نہ تو جو ہے کہ وہاں کے مساجد آباد رہے، نہ تو وہاں پہ نمازیوں کو نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے، نہ تو وہاں پہ دینی مدارس آباد رہے۔ جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو میں بتا نہیں سکتا، نہ آپ لوگ سن کے برداشت کر سکتے۔ اس کے مد نظر ساری دنیا اور سارے مسلمان کنٹری ایک ہو گئے، اور اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا OIC کے اس گروپ نے جو 57 میں سے 50 ممالک ایسے ہیں۔ حالانکہ یہ OIC میں یہ سارا GCC بھی آتا ہے، تمام لوگ آتے ہیں، سارے چیزیں چھوڑ کر جو وہاں پہ جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا اس کے اوپر جو کارروائی کرے ہیں ایک ہی ساتھ۔ کیونکہ چائنا کو ایک ٹائم سے، جس ٹائم سے ہمارے دیش کو بولا جاتا ہے بھارت کو چتاونی پہ چتاونی دی جاتی تھی، لیکن یہ کان سے سنتے یہ کان سے نکال دیتے، ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں OIC والے، اور بڑے سخت اقدامات کر رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سن کر بڑا تعجب ہوگا۔ پورے 50 ممالک اب اس وقت ایک ہو چکے ہیں چائنا کے اوپر، یہاں تک کہ ضرورت پڑی تو طاقت بھی استعمال کی جائے گی، یہ بھی چتاونی دی جا چکی ہے چائنا کو۔ اب اس میں امریکہ بہت خوش ہو گیا، کیونکہ امریکہ خوش اس لیے ہوا تھا چائنا مدد کرا، اگرچہ ترکی کی یا GCC کی، امریکہ کو ختم کرنے کے لیے تو چائنا کی واہواہی کریں گے، یہ لوگ واہواہی کریں گے اگرچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا، لیکن اس کے نیت الگ تھی، سوچ الگ تھی، یہ چیز سمجھ چکے ہیں OIC والے۔ اگرچہ یہ اپنے جس طریقے سے سعودیہ کی مدد کرنے کی بات جو کر رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہو رہی؟ اتنی زیادتی اور اتنی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، وہاں پہ کوئی مسلمان خوش نہیں ہے، بڑے تکلیفوں سے نکال رہے ہیں چائنا کے مسلمان۔
تو میں ایک ہی چیز بتا دوں آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اب زیادتی مسلمانوں کے اوپر دنیا کی کون سی بھی کنٹری رہنے دو، وہاں پہ چلنے والی نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں کے ضمیریں جاگ چکے ہیں، یہ لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ 50 ممالک ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ چائنا بہت پریشان ہے اس وقت، چائنا بہت پریشان ہے۔ وہاں کے جو اسلامی سرپرست ہے وہ لوگوں سے ویڈیوز بنانے لگا رہے ہیں، وہ لوگوں سے بیانات دینے لگا رہے ہیں، وہ لوگوں سے وہ لوگوں کی جتنی میڈیا ہے یہی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ بتاؤ تم لوگ کہ ہم لوگ ادھر آرام سے، ہم لوگ خوشحال ہے، ہمارے پاس کچھ مشاکل نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا ہے، ہمارے مساجد آباد ہے، ہمارے مدرسے آباد ہے۔ اب یہ لوگ سب دیکھ رہے ہیں، اگرچہ یہ لوگ بولے بھی تو یقین نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ وہ لوگ ڈر و خوف میں بول سکتے ہیں، صرف ڈر و خوف میں ان سے بولنے لگایا جا رہا ہے۔ یہ علم ہے OIC کو، اسی لیے اب چائنا کو پریشانی بڑھ چکی ہے، چائنا کی پریشانی بڑھ چکی ہے۔ اب اس کی وجہ بتا دوں میں، رشیا بھی اس کو کاٹنا پڑے گا، رشیا بھی اس کے ساتھ دوری اختیار کرے گا، رشیا بھی دوری اختیار کرے گا، ایران بھی دوری اختیار کرے گا، خلیج تو دوری اختیار کر لیا ہے۔ آج کی میٹنگ کے بعد کھلے طور پر فیصلہ کیا گیا اور یہ لوگ سینے کر کے بھی دے ڈالے۔ اب چائنا کے اوپر اتنے پابندیاں عائد ہونے والے ہیں کل سے کہ جس طریقے سے پہلے ہوئے تھے اس سے بھیانکر روپ اختیار کر جائیں گے۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کا ذمہ دار خود چائنا ہے۔ کیا سوچا تھا یہ؟ میں جو چاہے کروں گا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی میرے کو دنیا نہ دیکھے گی نہ بولے گی، باپ کا راج ہے سمجھا تھا۔ اب اس کی اوقات اس کو دکھائی جا رہی، اس کی اوقات اس کو دکھائی جا رہی۔ اب یہ رونے اور چلانے کے علاوہ اس کے پاس اب کچھ راستہ نہیں رہا۔ لڑے گا تو کتنے ملکوں سے لڑے گا بھائی؟ کہاں تک لڑے گا؟ کہاں تک لڑے گا؟ یہ الگ بات ہے، بڑا ملک ہے۔ ارے بھائی یہاں تک کہ بھارت میں بھی زیادتی کیا اس نے، لداخ کو دیکھیے آپ کہاں تک آ چکی ہے، اس کی فوج کہاں تک قبضہ کر چکی ہے۔ یہ کب تک زیادتی چلے گی؟ کب تک اندیکھی ہوگی؟ کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے دنیا والے؟ کوئی ظالم اتنا ظلم کرتا ہے تو ایسے ظالم کو نہیں چھوڑ سکتے بھائی، اتنی زیادتی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جو کر رہا ہے وہ، یہ تو اس کو لازمی ہے، جو کرتا ہے سو بھرتا ہے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بہرحال حالات بڑے کشیدہ ہے ساری دنیا میں۔ اب اس وقت جو مسلمانوں کی رہبری کی جا رہی ہے اور جو یہ قائد بن کے جو سامنے قیادت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قابل رشک، قابل تعریف، قابل ذکر ہے۔ جو مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا دنیا میں، لیکن آج یہ حال ہو گیا کہ کہیں پہ بھی ظلم ہوگا مسلمانوں کے اوپر تو یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، ان کو یہ چیز کرنی پڑے گی اور ان کو بھگتنا پڑے گا جو کر رہے ہیں۔ اور جو چائنا کے اوپر جو پابندیاں عائد ہوں گی، کس کس چیز میں ان کو بائیک آؤٹ کیا جائے گا، ان کو بینڈ کیا جائے گا، وہ ساری تفصیل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا، کیونکہ وہ ساری رپورٹ میرے پاس آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو، کیونکہ میں زبانی خرچ نہیں کرتا، میں جو بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، جو بولتا ہوں حقیقت بولتا ہوں، جو بولتا ہوں سچائی بولتا ہوں، اور ان کے گھنونے چہرے بے نقاب کرتا ہوں۔ یہ جو پردہ لگائے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے پردے فاش کرتا ہوں۔ یہی میرا کام ہے جو ایک زمانے سے کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ سے ایسے ہی گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے۔ اگرچہ آپ لوگ بل بلا کر گڑ گڑا کر اگرچہ ان کو منا لیے اور ان سے مانگ لیے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے آس پاس نہیں بھٹک سکتی۔ اسی لیے نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو،
ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔